بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کے سامنے آج کا سچ لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس فقیر نے آپ کو قریب 2 ماہ پہلے بات بتا دی تھی کہ امریکن فوجیں یہاں سے نہیں نکلیں گی۔ میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کو کوئی الیکشن نہیں ہرا سکتا تھا۔ ٹرمپ نے غلطی ایک ہی کی کہ اس نے خام خواہ اسرائیل سے پنگے بازی کر لی۔ اسرائیل کی مرضی جانے بغیر اس نے یہ طالبان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اسرائیل ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ طالبان سے معاہدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ اس خطے میں جنگ کی بھٹی کو تپتا رکھنا چاہتے ہیں، اسے ٹھنڈا نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیے نا، دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ تو اسلحے کی ہے۔ اب امریکنوں کی کامیابی ہوتی ہے کہ نیا پریزیڈنٹ ایک نئی جنگ لگواتا ہے تاکہ ان کی فیکٹریاں چلیں، کام چلیں۔ ٹرمپ کا عجیب و غریب دماغ کا بندہ تھا، وہ نئی جنگ لگانے کے بجائے وہ یہ چاہتا تھا کہ افغانستان سے بھی اپنا ٹنٹا ختم کریں۔ اس نے دم رخصت یہ بات کہی تھی کہ میرا گناہ صرف یہ ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں بھی ہے، نئی جنگ نہیں لگائی۔ اس کا ظاہر ہے اس کو قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ آج آپ نے دیکھ لیا، نیٹو نے اعلان کر دیا کہ ہم تو نہیں نکل رہے یہاں سے، اور ہم نہیں مانتے یہ طالبان والا جو معاہدہ ہے اس کو، اور 10,000 فوج ہے نیٹو کی، اور جو امریکن ہے وہ بھی یہاں رہیں گے۔ اور یہی امریکہ کا پروگرام تھا۔ جو بائیڈن وہ تو یہی کہتا تھا۔ ناظرین کرام، بات سیدھی ہے۔ اگر کہیں دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے نا وہ ہے اس کی اسلحے کی۔ اسلحہ تبھی بکے گا نا جب لڑائی لگے گی۔ ان کا ہر جو نیا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک نیا میدان کھولتا ہے لڑائی کا تاکہ دھندا چلے۔ وہ دھندا ہی چوپٹ ہو جائے تو وہ ان کا کام کہاں سے چلے گا؟ کرونا نے ویسے بیڑا گرک کر دیا دنیا کے بزنس کا۔ کوئی بھی قابل ذکر بزنس ایسا نہیں جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو، حالانکہ یہ آفت بھی ان کی اپنی لائی ہوئی ہے۔ مجھے کسی دوست نے لندن سے ایک بات بتائی ہے کہ وہاں ایک نقطہ نظر سامنے آیا ہے لندن میں کہ بل گیٹس جو ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے اس کی مشہوری تو ہے نا اس کمپیوٹر انڈسٹری کی وجہ سے، لیکن آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کیلیفورنیا کے 70% جو ہے یہ کلٹیویٹڈ جو ایریا اس کا مالک ہے۔ اس نے وہاں پہ فارم سسٹم جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کیا ہوا ہے، اور یہی جو اپنا نظام تھا نا وہ یہاں لانا چاہتا ہے، انڈیا میں لانا چاہتا ہے۔ اور یہ آج کل کسان ریلیوں کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ جو مودی نے جو 3 قوانین بنائے ہیں وہ یہ اسی کے کہنے پہ بنائے ہیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ یار یہ میں نے جراثیم چلا کے دیکھے ہیں تو دنیا تو مرتی نہیں اس سے، تو یہ تو ریٹ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن خوراک سے تو مریں گے۔ تو اب وہ دنیا کی خوراک کو قابو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں نا جی، یہ ان کے شیطانی شوق ہیں، یہ دجالی منصوبے ہیں، شیطانی منصوبے ہیں۔ انسانوں کا ذکر نہ کریں، یہ انسان نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات کر دوں، یہ کسی سسٹم کے تابع ہیں، وہ دجالی سسٹم ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ فری میسنز اور یہ نیو ورلڈ آرڈر اور یہ الومناٹی، ان کے ملازم جو ہیں نا یہ پاکستان میں بھی ہیں، ایک چھوٹی سطح پر ہوں گے یا بڑی سطح پر ہوں گے، ہر جگہ ہیں۔ اور یہ لوگ زندہ رہ سکتے نہیں۔ انہوں نے ابھی سے اس کو اپنا خدا تسلیم کیا ہوا ہے، دجال کو، اور اس کی احکامات مانتے ہیں۔ یہ دجالی سسٹم ہے۔ یہ لوگ یہاں جنگ لگائے بغیر نہیں رہیں گے۔ دیکھیں نا، معاملہ ٹھنڈا پڑا ہے تو انڈسٹری ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ جب افغانستان میں یہ ٹھوں ٹھاں چل رہی تھی جنگ 9/11 کے بعد، جب یہ امریکن یہاں پر آئے ہیں، بڑا اسلحہ بکا ہے دنیا میں، بڑا ہی اسلحہ بکا ہے دنیا میں۔ انڈیا نے پاگلوں کی طرح جناب خریدا ہے، یہ کیا، اور دنیا میں سب سے بڑا خریدار تو میرا خیال انڈیا ہی ہے اس کا۔ پاکستان نے عقل مندی کی کہ کنونشنل
وار کو بھلا کر انہوں نے اپنی راکٹ انڈسٹری کو ڈیولپ کیا، میزائل جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا، اور جو جنگ ہے اس کی ڈاکٹرائن چینج کی، تو خرچے بچ گئے. ادروائز تو ہمارا تو جلوس نکل جاتا. ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تو ہم چیختے چلاتے ہیں فوج بجٹ کھا گئی، فوج بجٹ کھا گئی. میں کہتا خدا نہ خواستہ اگر کنونشنل وار کا کی ڈاکٹرائن ہماری ہوتی کہ ہم نے انڈیا سے یہ جنگ لڑنی ہے، جو روایتی جنگ لڑنی ہے، تو میں تو کہتا ہوں ہمارا دکان بچہ کھولو ہو گیا ہوتا. میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا، میں نے کہا جی یہ گورنمنٹ جو ہے نا، اس لگتا ہے یہ ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے خاک میں بدن میرے منہ میں مٹی، استغفر اللہ، کہ یہ 150 روپے لیٹر کرے گی یہ پٹرول. دیکھ لیں آج آگے نا اعلان کے 12 روپے اور کر رہی ہے آگے. انہوں نے بھائی جان یہ ابھی تک جو دھندا ہمارا چل رہا ہے نا، یہ ہماری سمجھ میں ابھی آئے گا نہیں، آئے گا انشاءاللہ. یہ جب آتی ہیں نا یہاں پہ، یہ جو ایکشن میں آئیں گے یہ ادھر افغانستان میں، تو لگ پتے جائیں گے آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ جو دن رات ہم منہ اٹھا کے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں نا فوج کو، ایک جرنیل کا کوئی رشتہ دار کرپشن کر رہا ہے تو آپ پوری فوج کو عدو تنقید بنانا شروع کر دیں. جاؤ یار اس کو پکڑو، اس کو عدالت میں لے کے جاؤ، اس کو پولیس کو پکڑے جا کے. پاکستان کا آئین جو تم جمہوریت کے اتنے مامے بنے ہوئے ہو تو جمہوریت کو مضبوط بھی تو کرو، کچھ کر کے بھی تو دکھاؤ. آپ کو یہ بات وہ سمجھ نہیں آتی. جب میں نے آپ سے پہلے قریب 5-6 ماہ پہلے جو میں نے 2-3 ویڈیوز بنائی تھیں، جب یہ آیا تھا جی ڈوال یہاں، تو اس نے BLA، داعش اور TTP کا اتحاد کروا دیا تھا. سارے دہشت گرد اکٹھے کرتے تھے ایک پلیٹ فارم پہ، اور ان کا لندن میں بڑا اہم اجلاس ہوا تھا. فقیر نے آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتائی تھیں. وہ کس وقت کے لیے تھا؟ او بھائی اس وقت کے لیے تھا جو آج ہو رہا ہے. اٹھیے نا، آپ دیکھیں نا، ایک دم بلوچستان میں تیزی سے ہوا نا کام شروع، ایک دم یہ اس میں آپ کے سندھ میں ہوا نا شروع. یہ کراچی سے جو CTD روز پکڑ رہی ہے گروہ، یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے آپ کے نزدیک؟ او بھائی آپ سارا دھندا جو ہے نا یہ اسی طرح چلنا ہے جس طرح وہ بلیک واٹر چلایا کرتے تھے. اور یہ مبالغہ نہ جانے کہ 15-20 ہزار کے قریب بلیک واٹر انہوں نے گھسیڑ دیے ہیں یہاں پہ افغانستان میں. طالبان کانشیس ہیں. طالبان کا پچھلے 5 روز سے آپ جا کے دیکھ لیں اس پہ ان کے ویب سائٹ پہ، پچھلے 5 روز سے وہ بیان دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ امریکہ کی نیت بدل گئی ہے، امریکہ یہ کر رہا ہے، امریکہ وہ کر رہا ہے، اور یہ اور وہ، اور امریکن زیادتی کر رہے ہیں، امریکنوں نے بمباری شروع کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. کیوں؟ یہ تو جفیاں ڈال رہے تھے. وہ خلیل ظلمے وہ جو آ جاتا تھا یہاں منہ اٹھا کے، ہاں جی آپ ملاقات کر رہے ہیں جی باجوہ صاحب سے، یہ ہو رہا ہے نا بھائی. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہونے دیتی ہے ایسے. یہ جو معاف کیجیے، میں تو تھوڑا سا مذہبی بندہ ہوں، میں تو اپنے ایمان سے یہ سمجھتا ہوں یہ جو آخری دور کی حدیث ہے نا غزوہ ہند کی، اور اس بات کا کو آپ مان لیجئے غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے. یہ جو لکھا ہے نا یہ جو دریا ہے اٹک والا، یہ دریائے سندھ جو ہے یہ ادھر سے آتا ہے نا، ادھر سے کابل کے ادھر سے افغانستان سے آتا ہے. یہ 3 مرتبہ خون سے بھرے گا، 3 مرتبہ. اتنا قتل عام یہاں پہ ہونا، ابھی اتنا تو نہیں ہوا تھا. یہاں سے لشکر نکلنے کی پیشین گوئی، خراسان سے یہاں سے لشکر نکلنے کی پیشین گوئی ہوئی ہے. یہاں سے ہر بات کی. اب بات سیدھی ہے کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں اور ہیں، سیاہ سطح کی حدیث ہیں، باب الفتن دیکھ لیں آپ، اس میں بہت ساری افغانستان کے حوالے سے پریڈکشنز ہیں. یہاں پہ ہوگا تو اس کا کوئی سبب تو بنے گا. یہ اسباب بن رہے ہیں. خدا را مسلمان بن کے سوچیں، پاکستانی بن کے سوچیں. اب بات جو ہے نا یہ ہمارے ٹیموں پہ، ہمارے اندازوں پہ، ہماری یہ 1-2 دن کی جو سال کی پلاننگ اور 5 سال کی پلاننگ پہ نہیں چلے گی. یہ آزمائش کی گھڑی آ گئی ہے مسلمانوں، پاکستان کے مسلمانوں، آزمائش کی گھڑی آ گئی ہے.
اگر اللہ نے غزوہ ہند کا آغاز تمہارے ہاتھوں ہی کروانا ہے تو اس آزمائش سے تو گزرو گے نا. آزمائش تو اللہ کی سنت ہے, تو جسٹیفائی ہے, یہ سب کچھ جسٹیفائی ہے. جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا یہ جو بائیڈن جو کچھ کر رہا ہے, یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہا. وہ دجالی طاقتیں سمجھتی ہوں گی کہ پتہ نہیں ہمارا غلبہ ہے. نہ بھائی, تمہارا غلبہ کہاں ہے؟ اللہ خیر الماکرین. اللہ سے بڑا تدبیر کرنے والا تو کوئی نہیں. تمہاری تدبیر ہے اپنی جگہ, اللہ کی تدبیر ہے اپنی جگہ. بات اب یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. یہاں سے کوئی نہیں جانا. امریکنوں نے وہ چھوڑ سکتے ہیں چائنا کو کھلے لگامیں کھلی چھوڑ سکتی ہیں چائنا کی. ہوشیار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. یہ بہت ڈسٹربنس کریں گے بلوچستان میں, یہ برداشت نہیں کر سکتے اس کو. آپ کے گوادر کو نہیں برداشت کر سکتے وہ, اور ان کو انڈیا جیسا شیطان یہاں میسر ہے. انڈیا کی پوری فوج یہ جو شیطانی مشن ہے نا دجال کا, یہ دجالی مشن جو ہے, اس میں ہراول کا کردار ادا کرے گی. یہ یاد رکھنا. یہ جو برہمن واد ہے, یہ جو ہے مودی ہے, آپ اس کو نارمل انسان سمجھتے ہیں؟ نارمل بندے کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ نارمل لوگ ایسے کرتے ہیں. یہ دجال کا ہراول دستہ بنے گی, اس کی فوج. یہ قومیتوں کو آپس میں ٹکرائے گا. اس نے بڑا خون خرابہ کروانا ہے. یہ بھیڑیا ہے, یہ خونی بھیڑیا, اس نے بڑا خون خرابہ کرانا ہے. آپ ہوشیار ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں, قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں, اللہ کے احکامات کو سمجھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ غور فرمائیں. آپ کو سب چیز اس میں ملے گی. ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو اس حوالے سے لیکچرز ہیں سنیں نا ذرا, آپ کو خود بخود پتہ لگتا جائے گا کہ جناب یہ نیٹو نے آج یہ اعلان کیوں کیا ہے. یہ جو بائیڈن نے یہ کیوں کہہ دیا کہ جی ہم نظر ثانی کریں گے معاہدے پہ. یہ کیوں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم منسوخ کر رہے ہیں معاہدہ. یہ بل گیٹس نے کیوں پوری دنیا کے خوراک پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. یہ سب چیزیں میرے بھائیوں موجود ہیں. مسلمانوں کو قرآن سے باہر جانے کی, حدیث سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف پلاننگ ہے. اللہ کرے کوئی ایسا اللہ والا ہو جو ان کو سمجھ کے کوئی پلاننگ کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائکس دیں, اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.